السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، ہماری بات بالکل درست ثابت ہوئی۔ ایک یا دو دن پہلے ہم نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی مبشر احمد ربانی کے متعلق، جو غیر مقلدین کے مناظر تھے، بیچارے دوسرے یا تیسرے دن میرے خیال میں بہت ہو چکے ہیں، جس کے تھمبنیل پر لکھا ہوا تھا کہ مبشر احمد ربانی کو اپنی جماعت سے خطرہ، اور بالکل وہی ہوا۔ ناظرین اکرام، مبشر احمد ربانی فوت ہو چکے ہیں، لیکن ان کی موت کا سبب کون بنے ہیں؟ دیکھیں، مبشر احمد ربانی کے مناظرے بھی ہوں گے، اس نے مناظرے کیے ہوں گے، تو مخالفت تو دیوبندیوں سے بھی تھی، بریلویوں سے بھی تھی، تو ان کی موت کا سبب بنے کون ہیں؟ دیوبندی بنے ہیں یا بریلوی بنے ہیں؟ اب یہ جو فوت ہوئے ہیں کس وجہ سے ہوئے ہیں؟ ویسے تو وہ بیمار تھے، ہر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھی بیمار تھے، بیچارے علالت کی حالت میں تھے، تو لہذا ویسے بھی زندگی سب کی ختم ہونی ہے، وہ بیچارے ان کی زندگی پوری ہو گئی، فوت ہو چکے ہیں۔ لیکن یہاں کچھ معاملہ اور ہے۔ ہم نے اس سے پہلے جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس میں مبشر احمد ربانی خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کیا ہے کہ میں نے ساری یہ محنت کی ہے، مسجد بنائی ہے، مرکز بنایا ہے، اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں وہ جن سے میں نے چندہ نہیں لیا، میں نے چندہ سعودی عرب سے لیا ہے۔ تو یہ تو ان کی ایک ویڈیو تھی، لیکن اس کے فوت ہونے کے ایک دن پہلے جو ان کی ویڈیو ہے، ان کی آواز ذرا مشکل ہے، ہم آپ کو سناتے ہیں، اس میں بھی یہی شکایت کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ جو شرارتی قسم کے ہیں اور جن کا اس مرکز میں بنانے میں ذرا بھی ہاتھ نہیں ہے، ایک اینٹ بھی میں کہوں گا کہ نہیں انہوں نے لگائی تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ بھائی ان لوگوں نے کوئی اینٹ تک نہیں لگائی ہے، کوئی اینٹ تک نہیں لگائی ہے۔ کس چیز میں؟ یہ یعنی اس جو کام جو میں نے کروایا اس میں کوئی اینٹ تک نہیں لگائی۔ پہلی ویڈیو میں یہ بتا رہے تھے کہ بھائی میرے جانے کے بعد ممکن ہے یہ لوگ جو ہے نا وہ قبضہ کرنا چاہیں، میرے بیٹے حسن، حسین، عثمان، یہ میں نے اس لیے پڑھائے ہیں کہ تاکہ یہ اس جگہ کام کریں، اس مرکز کو سنبھالیں۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ مبشر احمد ربانی کی جو محنت تھی یا جو کام تھا، جو تعمیراتی کام اس نے کروایا، مبشر احمد ربانی کو یقیناً یہ خدشہ تھا، یہ ڈر تھا کہ اس پر میری جماعت کے لوگ جو غیر مقلدین اہل الحدیث کہلوانے والے ہیں وہ اس پر کہیں قبضہ نہ کر جائیں۔ یہ ان کو ایک فکر تھی۔ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا، بلکہ آپ کو میں دکھاتا ہوں، ایک غیر مقلد نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، آپ دیکھیں وہ اس میں جو ہے نا ان کی گفتگو سے آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے، آپ کو سن لیں۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا ہونے کے لیے مرنا پڑتا ہے، آپ مریں گے تو آپ اچھا کہلوائیں گے۔ بس صورت دیگر جو ان کی صورتحال رہی ہے، اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود جو لوگوں نے ان کے ساتھ یہ کام کیا اور جو ان کو ذہنی اذیت دی، ذہنی مریض ان کو بنایا، اور وہ پریشانی میں مبتلا تھے اور بہت زیادہ تکلیف کے اندر وہ مبتلا تھے۔ اب دیکھیں اس غیر مقلدی کی گفتگو سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ بھئی ان کو ذہنی اذیت دی گئی ہے، ذہنی مریض بنایا گیا ہے، پریشانی میں مبتلا، کے بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا تھے۔ کون؟ مبشر احمد ربانی صاحب۔ اب یہ تکلیف کن کی طرف سے تھی؟ اب یہ تکلیف کون دے رہا تھا؟ کوئی دیوبندی دے رہے تھے یا بریلوی دے رہے تھے؟ لیکن یہ تکلیف ان کے اپنی جماعت والے، ان کے خود غیر مقلدین ان کو تکلیف دے رہے تھے۔ لیکن یہ کوئی عام ویڈیو آپ سمجھیں گے، لیکن میں آپ کو ان کے عبداللہ ناصر الرحمانی کی سناتا ہوں، وہ بھی اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں، کس انداز سے، ذرا سن لیجئے۔ مبشر احمد ربانی رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ جماعت کے ایک قیمتی سرمایہ کا مقام رکھتے تھے اور بڑی ان کی علمی خدمات ہیں۔ اللہ تعالی ان خدمات کو قبول فرما لے۔ کچھ عرصے سے وہ ایک دباؤ سا محسوس کر رہے تھے اپنے مزاج پر۔ اب دیکھیں ناظرین کرام، عبداللہ ناصر رحمانی نے کہا کچھ عرصہ سے وہ ایک دباؤ سا محسوس کر رہے تھے اپنے مزاج پر۔ یہ کیا دباؤ تھا؟ کیا پریشانی تھی؟ وہ یہ پریشانی تھی کہ اس کے مرکز پر، یعنی اس کا جو تعمیراتی کام کیا ہوا تھا مسجد پر، قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور
اب ظاہری بات ہے ایک بندے کو ٹینشن ہے، ایک ذہنی پریشانی ہے، اب وہ اس ذہنی پریشانی میں مبتلا تھے، ایک دباؤ محسوس کر رہے تھے کہ مجھ سے یہ سارا نظام چھین رہے ہیں لوگ، وہ چھیننے والے کوئی دیوبندی بریلوی نہیں، ان کے اپنے ہیں، چھین رہے ہیں۔ اور اس کے جاننے کے بعد اس کے بیٹے کی جو تحریر خود غیر مقلدین شیئر کر رہے ہیں کمنٹس باکس میں اس کو، تو اس کے بیٹے کی جو تحریر ہے جو خود غیر مقلدین پھیلا رہے ہیں، اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ کیا کر رہے تھے کہ وہ قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اب دیکھیں ہم آپ کو ان کا کچھ حصہ پڑھ کے سناتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کے بیٹے کی جو تحریر لکھا ہے کہ جماعت میں سب افراد کے علیحدہ مراکز ہیں۔ اب دیکھیں ایک تو بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ان کی پھر حقیقتیں کھلتی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اب دیکھیں یہاں کیا کچھ جو ہے نا سامنے آ رہا ہے، دیکھیں لکھا کہ جماعت میں سب افراد کے علیحدہ مراکز ہیں، سب افراد کے علیحدہ مراکز ہیں، ان سب پر قبضہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ اور ان کو اپنی جماعت والوں کو کہتے ہیں ان پر کیوں نہیں قبضہ کرتے ہیں؟ میرے والد صاحب کے یعنی مرکز پر آپ قبضہ کرنا چاہتے ہو، یعنی مسئلہ وہی قبضے والا ہے، پریشانی وہی قبضے والی، دباؤ وہی یہ ہے۔ لکھا کہ جماعت میں ہزاروں مسئولین اور قائدین زکوٰۃ کے پیسوں سے، یہ ان کے بیٹے لکھ رہے ہیں، ان کی تحریر ہے، زکوٰۃ کے پیسوں سے لاکھوں کروڑوں کی جائیدادیں بنائی ہیں۔ او بھائی یہ جو آپ جو ہے نا جہاد کے لیے پیسے دیتے ہو نا، وہ یہاں جائیدادیں بن رہی ہیں لاکھوں کروڑوں کی۔ یہ مبشر احمد ربانی کے بیٹے کی تحریر ہے، مبشر احمد ربانی جو ابھی فوت ہوئے ان کے بیٹے کی تحریر ہے کہ لاکھوں کروڑوں کی جائیدادیں بنائی ہیں۔ آگے لکھا ہے ان پر دیگر جماعتی قبضہ کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہماری جماعت ان پر کیوں قبضہ نہیں کرتے؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ ایک تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انہیں جو چندہ دیا جا رہا ہے، زکوٰۃ کے پیسے دیے جا رہے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تو جائیدادیں بنا رہے ہیں لاکھوں کروڑوں کی، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بھی اس چیز کا اظہار کیا کہ ان پر قبضہ نہیں کرتے۔ مسئلہ کیا کہ میرے والد صاحب کے جو ہے نا مرکز پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، یعنی ٹینشن اور پریشانی یہی ہے، اور دباؤ جو عبداللہ ناصر رحمانی صاحب بتا رہے ہیں وہی ہے۔ بالآخر یہ چیز جب بڑھ گئی اور ان کا جو ہے نا قبضہ سخت ہو چکا، ایک تو وہ پہلے سے بیمار تھے، پریشانی میں مبتلا تھے، ٹینشن میں مبتلا تھے، اب کیا اس وجہ سے فوت ہوئے ہیں؟ کیا یہ دباؤ اور پریشانی سبب بنی ہے مبشر احمد ربانی کی وفات کا، موت کا؟ کیا مبشر احمد ربانی کے موت کے ذمہ دار یا موت کا سبب خود غیر مقلدین اہل الحدیث کہلوانے والے ہیں؟ یہ آپ دیکھ لیں، یہ جو عمر صدیق کے پیج پر جو ہے نا ان کی جو ہے نا ایک تحریر جو انہوں نے شیئر کی ہے، پوسٹ کی ہے، اس پر ایک غیر مقلد نے کمنٹس باکس میں جو لکھا ہم آپ کو سناتے ہیں۔ دیکھیں یہ نوٹیفیکیشن وہاں جو ہے نا اس نے لگایا ہے، اور آگے لکھا کہ مفتی صاحب کے ہارٹ اٹیک کا باعث نوٹیفیکیشن مبارک ہو۔ اب دیکھیں اس نے کہا کہ یہ نوٹیفیکیشن کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، پریشانی میں مبتلا تھے، اوپر سے نوٹیفیکیشن کیا تھا؟ آگے جو لکھا ہے نا، اس نے خود قبضہ گروپ جیت گیا اور مفتی صاحب جنتوں کے مہمان بن گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جنتوں کے مہمان بن گئے، یہ الفاظ اگر کوئی اہل سنت والجماعت علماء دیوبند میں سے کوئی لکھتا تو پھر کفر کا فتویٰ آ جاتا کہ بھائی یہ تو علم غیب کے دعوے دار ہیں، یہ کشف کی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں خود غیر مقلد ہیں، یہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں شاید کہ جنت میں چلے گئے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، معاملہ اللہ کے پاس ہے، لیکن یہاں انہوں نے یہ لکھ دیا۔ ناظرین اکرام، ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مبشر احمد ربانی کی موت کا سبب نہ بریلوی ہیں نہ دیوبندی ہیں۔ اگر کوئی سبب ہے موت کا تو خود غیر الحدیث ہیں، خود غیر مقلدین ہیں، کیونکہ انہوں نے پریشان کیا، یہ خود غیر مقلد مان رہے ہیں، انہوں نے ان پر سختیاں کی ہیں، یہ خود غیر مقلدین مان رہے ہیں، وہ ان کے مرکز پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، یہ خود غیر مقلد مان رہے ہیں۔ اب یہ لڑائی کیا تھی؟ یہ دنیا کی لڑائی تھی، وہ چاہتا میرے پاس آئے، وہ چاہتا میرے پاس آئے، اور یہ کیا ہو رہا تھا؟ لاکھوں کروڑوں کی زکوٰۃ کے پیسے جو لوگوں سے چندے کے نام پر اکٹھے کر کے ان سے جائیدادیں بنا رہے ہیں۔ اب اس سے زیادہ حقیقت لوگوں کے سامنے کیا آنی چاہیے؟ آپ سمجھے نا، ایک وہ بندہ ہے جو دشمنوں سے لڑتے ہوئے، یا یوں سمجھو کہ صحابہ کی عزت کے لیے جو ہے نا لڑ رہا ہے، دشمنان صحابہ نے انہیں شہید کر دیا، ایسا بھی ہوتا ہے نا، کوئی ایسا ہے دین کے دشمن نے اسے شہید کر دیا۔ یہاں یہ ہے خود موحد، یعنی توحید کے دعوے دار، حق کے دعوے دار، اب ان کا کوئی بندہ جاتا ہے تو وہ خود اس کا سبب خود ان کے حق کے دعوے دار ہی ہوتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ لڑائی ہوتی ہے۔ کہ لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ کہ لوگوں سے جس نام پر پیسے اکٹھے کیے ہوئے ان سے جائیدادیں بنائی گئی ہیں، اب وہ چاہتا ہے ان پر قبضہ کرو، ہم پر نہ کرو، وہ کہتے ہیں ہم پر نہ کرو، ان پر کرو۔ ناظرین کرام، آپ خود سمجھ رہے ہیں، یہ ہے ان کی حقیقت۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو فوت ہو چکے ہیں ہمیں ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، اللہ جل جلالہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کی آخرت میں جو ہے ان کے تمام مسائل حل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ